اپنے متعلق نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق میرے اور آپ کے متعلق جانتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے اللہ کے علم کا احاطہ کرنے کے متعلق. اللہ کا کتنا علم ہے. بات سمجھانے کے لیے کس بھائی کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. پتا ہے کسی میرے بھائی کو کہ اس کے گھر میں لگے ہوئے درخت پہ پتے کتنے ہیں؟ بتا سکتا ہے؟ ویسے شمار کیے جا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک درخت کی بات ہے نا. کل کائنات کی شجر کاری جو ہے، کوئی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کل دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ لیکن اللہ مالک الملک قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پتا بھی کائنات میں کسی درخت سے گرتا ہے تو اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ درخت پہ پتے لگے کتنے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا نا سر، پوری دنیا کے متعلق تو نہیں پوچھا. اللہ مالک الملک کا اتنا بڑا علم ہے. اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ کے پاس اتنا علم ہے تو کوئی برائی کی طرف قدم نہ بڑھائے. چونکہ علم نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے تو چٹکی لگا کے سمجھتے ہیں دروازے بند ہو گئے ہیں. نوجوان جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈش دیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے خلیع مناظر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا. یہ خوف پیدا ہو جائے تو پھر اس کے اندر خشیت آتی ہے. اس لیے علماء نے احسان کی تعریف میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، تحسین الظاہری والباطن. ظاہر اور باہر، ظاہر اور باطن جب ایک جیسا ہو جائے اس وقت انسان کے اندر احسان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور بات سمجھنے والی ہے، کچھ بات مل کے ہی سمجھ سکتا ہے بندہ. کہ نہیں صبح صبح آپ اٹھتے ہیں ماشاءاللہ تو اپنے آپ کو تیار کر کے کیوں باہر لے کے آتے ہیں؟ بغیر چہرہ دھلے ہوئے باہر کوئی آتا ہے؟ بولیں. ٹیپ ٹاپ کر کے کیوں نکلتے ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اللہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے نہیں ہے، کیونکہ بنائی کس نے ہے؟ اس کو پتہ نہیں کیسے ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس چہرے کو سجانے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا. کچھ چہرے کو سجانے کے لیے لوشن استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حالت میں جس کو سفید بال دیے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنے بال سفید اسلام کی حالت میں ہوئے قیامت کو اتنا ہی نور ہوگا. کچھ ان کو کالا کرنے بیٹھ جاتے ہیں خوبصورت بننے کے لیے، اور کچھ لوگ اس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ اور کام بھی کرتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ خوبصورتی ہے کس میں؟ وہ اس میں ہے جس کو مالک الملک نے پسند فرمایا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے. وَأَمْوَالِكُمْ، نہ تمہارے زر کو دیکھتے ہیں کہ بینک بیلنس کس کا کتنا ہے، نہیں دیکھتے. اگر بینک بیلنس کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں ہوتی تو پھر کسی کافر کے پاس تو نہ ہوتی. اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کافروں کے پاس زیادہ ہے.
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللہ تو دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اس دل میں محبت کس کی ہے, اس دل میں خوف کس کا ہے, اس دل کا تعلق مربوط و مضبوط کس کے ساتھ ہے. جس کا تعلق پھر مربوط و مضبوط اللہ کے ساتھ ہو, مولا کریم پہ رحمت کی برکھا برسا دیتے ہیں. اسی بات کو دوسرے الفاظ میں خشوع بھی کہا جاتا ہے. خشوع کیا ہے؟ خشع لہ ای سکن لہ واطمئن. خشوع کا مطلب ہے سکون, اطمینان, تسلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول ما یرفع من الناس الخشوع. سب سے پہلے دنیا والوں سے جو نعمت چھین لی جائے گی وہ خشوع ہوگا. اور دوسری روایت میں آتا ہے حتی لا ترى فیہا خاشعا. ڈھونڈنے سے کوئی شخص ملے گا ہی نہیں جس کے اندر خشوع ہوگا. آپ ناراض نہ ہوئیے, میری اور آپ کی عبادت آج خشوع والی ہے. تھوڑا سا سوچیں, ہم سب بھائی مل کے سوچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدس